شفیع جان صاحب، سر آپ بتائیے گا. شفیع صاحب، ایک تو یہ کہ آج ملاقات ہو گئی فائنلی غالباً 4 نومبر کے بعد، if I'm not wrong. جی ہاں، اور آج 2 دسمبر کو ان کی بہن کی ہو گئی، انہوں نے باہر آ کے بات بھی کی. سر پہلے تو یہ بتائیے گا، چونکہ ظاہر ہے آپ معاون خصوصی بھی ہیں جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے، تو ایک تاثر تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خود کہا تھا کہ اس منگل کو سب جائیں گے، یہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پھر اڈیالہ کے باہر. آج وزیر اعلیٰ صاحب تو نہیں آئے خود، حالانکہ تاثر تھا کہ وہ آئیں گے. اور ظاہر ہے اس سوال کا پس منظر وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، صحافیوں نے، سب نے، کہ ایک ارینجمنٹ ہو گئی تھی، ان کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ ملاقات یہ ہو جائے گی، اور اس وجہ سے وہ نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں بالکل شام سے یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور میں نے ابھی بھی ایک ٹاک شو پہ یہ بات کی، اور میں بڑے آپ کے شو پہ بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ملنے کا دن ہوتا ہے وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے. آپ منگل کے دن جو خان صاحب کا ہوتا ہے وہ فیملی سے ملنے کا دن اور وکلاء سے ملنے کا دن ہوتا ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جمعرات کے دن ملتی ہے. وہ تو احتجاج کے لیے آنا تھا نا، انہوں نے ملنے کے لیے نہیں. نہیں، احتجاج کے لیے انہوں نے نہیں آنا تھا. وہ اس وقت پشاور میں موجود ہے، ہمارے وہاں پہ گورننس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ تو صبح ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آج اسلام آباد نہیں ہے، کہ بلکہ میں نے کل کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نہیں آئیں گے، بلکہ تمام پارلیمنٹرینز پہلے ہائی کورٹ آئیں گے اور ہائی کورٹ کے بعد وہ اڈیالہ جائیں گے. اور جہاں تک ملاقات کی بات آپ نے کی ہے، الحمدللہ آج 28 دنوں بعد خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. وہ ڈس کنیکٹڈ تھے اپنی فیملی سے. 16 اکتوبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی وکلا سے، اور 4 نومبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی ان کی فیملی سے. اور ہمیں جو ان کی صحت کے بارے میں جو سب سے بڑا کنسرن تھا، الحمدللہ وہ صحت یاب ہے. ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 مہینے سے ان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا، آئسولیشن میں ہے. وہ کسی سے کوئی ان کے پاس جان نہیں رہا، اور نہ ہی وہ کسی بات ان کی ہو رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کچھ مختصر ٹائم کے لیے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر واپس بند کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت تو پاکستان کے پاپولر لیڈر ہے، پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، ان کے قائد کے ساتھ یہ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، اس پہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. آج میں سارا دن پہلے ہائی کورٹ میں تھا، ہائی کورٹ کے بعد میں اڈیالہ گیا، اور اڈیالہ میں جب یہ خبر باہر آئی تو ہمارے کارکنوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا. یہ جو آج ملاقات ممکن ہوئی ہے، یہ کریڈٹ بھی سہیل آفریدی صاحب کو جاتا ہے. یہ جو آپ سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب ہم ٹیوزڈے کی رات آئے تھے، تھرسڈے کی رات، سیٹنگ میں منفی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے نا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ آ کے ٹیمپریچر ہائی نہ کریں، ملاقات ہو جائے گی. آج ایک ارینجمنٹ، میں نے ارینجمنٹ کا استعمال کیا کہ بھائی، لیکن آپ تردید کر رہے ہیں انہوں نے آنا ہی نہیں تھا. جو جمعرات کے دن وزیر اعلیٰ صاحب جو 18 گھنٹے کا دھرنا اس نے سرد رات میں جہاں پہ دیا تھا، یہ وہی پریشر تھا جو گورنمنٹ پہ بنا، اور آج ان کی ملاقات پاسبل ہوئی. تھرسڈے کو وزیر اعلیٰ صاحب آئیں گے ایز یوزول. اب جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اڈیالہ کے باہر گاہے بگاہے، یا اب چونکہ ملاقات ہو گئی ہے اور صحت کے حوالے سے کنسرنز بھی الحمدللہ دور ہو گئے، تو اب یہ سلسلہ رک جائے گا؟ جب تک جو بھی قانونی ہمارے ثوابدید ہے، جو خان صاحب کا ثوابدید ہے، جیسے کہ فیملی سے ملنا، وکلا سے ملنا، پارٹی لیڈرشپ سے ملنا، کیونکہ یہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں. جب اگر وہ ان کو ہمیں نہیں ملایا جاتا تو ہم احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی دیں گے. اور آپ نے ابھی حذیفہ صاحب سے بڑی ڈیٹیل باتیں کی اس پہ، تو میں آپ کو معصومانہ سوال کرتے ہیں، میں آپ کو معصومانہ جواب دے دوں. جہاں تک سیم پیج کی بات ہے، پیج ایک ہی ہے، پیج ایک ہی ہے. یہ اس پیج پہ ہے ہی نہیں، پیج انہی کا ہے اور ایک ہی پیج ہے. ان کے اتنا اختیار نہیں ہے کہ یہ پیج میں کچھ 19-20 کریں. نہیں، یہ اس پیج پہ کہیں نہ کہیں نہیں، کہیں سوار ہوئے ہوئے، میں لٹک رہے کا جملہ نہیں استعمال کر رہا، کہیں وہ پیج انہوں نے نہیں پکڑا ہوا کہ یار ہم بھی اسی پیج پہ بس میں بندہ سوار ہے. نہیں، ان کا اختیار نہیں ہے. جب آپ 17 سیٹوں پہ آتے ہیں، جب آپ 17 سیٹوں پہ آتے ہیں، آپ کسی کے مینڈیٹ پہ آ کے یہاں پہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، آپ کا لیڈر اپنی سیٹ ہارا ہوا ہوتا ہے. تو پھر تاخیر کیوں ہوئی ہے آپ کے خیال میں شفیع صاحب؟ آپ کے خیال میں تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ تاخیر ان کی طرف سے نہیں ہوا. یہ ڈرافٹ آتے ہیں، یہ 26ویں ترمیم بھی پاس کر لیتے ہیں، 27ویں ترمیم بھی پاس کر لیتے ہیں. یہ ابھی اگر کوئی تاخیر ہوگی تو ان کی طرف سے ہوگی. یہ فرما برداری میں بہت آگے تک چلے گئے ہیں، یہ لائن میں کھڑے ہیں، وہ جو کہیں گے یہ منوعات تسلیم کریں گے. ان کے اوکے، صحیح ہو گیا. اچھا، یہ شفیع صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کیوں اراکین گئے، اور بڑا انہوں نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ جو ذمہ داران ہیں انہی سے مل رہے ہیں ہمارے لوگ، بہت تکلیف
ہوئی. تو کوئی میکینزم نہیں ہے پارٹی میں ایسا کہ اگر کسی نے کہیں جانا ہو تو پہلے مرکز سے ہدایت لے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے طور پہ چلے گئے لوگ جن کو یعنی پہلے تو یہ خیال تھا، اب تو ٹویٹ آ گیا ہے، یہ خیال نہیں ہے اب کہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی کے میر جعفر ہیں لوگ، ہماری پارٹی کے میر صادق ہیں لوگ. جہاں تک یہ این ڈی یو کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں دو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. این ڈی یو میں جانا اور وہاں پہ سوشلائزیشن کرنا، اس پہ ایشو ہے. اور یہ جہاں تک نام دینے کا ہے تو وہ صوبائی اسمبلی دیتی ہے اور پارلیمانی پارٹی نام دیتی ہے. اس پہ ایک دو دنوں میں کلیئرٹی آ جائے گی. اور جہاں تک باقی جو حذیفہ صاحب نے بات کی کہ مرکز چاہتی ہے کہ صوبے کے ساتھ چلا جائے، تو صوبوں کے ساتھ کیسے چلا جائے؟ جب میں کہتا ہوں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو یہ اس کو ثابت کر رہے ہیں، اس پہ مہر لگا رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صوبے کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، مرکز کی بات کر رہے ہیں. جی پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز دے کے جاپان اور تائی لینڈ سے گھوم کے وہ آتے ہیں، اپنے صوبے کے لیے آتے ہوں گے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ ہے، اس کا پاسپورٹ بلاک ہے. ایک طرف آپ این ایف سی میں کتنا شیئر دے رہے ہیں وہ دیکھ لیں، اور دوسری طرف پہ خیبر پختونخوا کو اپنا شیئر نہیں مل رہا. 1300 ارب روپے ہمارے این ایف سی میں بقایا جات ہے، 2200 ارب روپے ہمارے این ایچ پی میں ہیں، ہمارے آئل اینڈ گیس کے پیسے ہیں. تو 3500 ارب یہاں پہ 3500 ارب روپے ہمارے یہاں پہ شفیع صاحب مجھے ایک بات اور بتا دیں، چونکہ آپ ہی سے متعلق اس لیے میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ بھائی این ڈی یو میں نہ جاؤ اس لیے کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف سارا کام کیا انہی سے مل رہے ہو. تو آج ہی وزیر اعلیٰ صاحب امریکی کونسل جنرل سے بھی ملے ہیں، تو خان صاحب اس پہ بھی ناراض نہیں ہوں گے کہ یار جن لوگوں نے ہماری حکومت گرائی ان سے مل رہے ہو؟ امریکہ نے گرائی تھی نا. نہیں دیکھیں، جہاں تک وزیر اعلیٰ صاحب کی امریکی کونسل جنرل سے ملاقات ہے تو یہ ملاقاتیں تو اس کی آفیشیل ڈیزگنیشن سے ہو رہی ہے. یہ ملاقاتیں تو اس سے پہلے جرمنی کے سفیر آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، این ڈی یو میں بھی آفیشیل سے ہو رہی ہے، ان سے ملاقات ہوئی. نہیں، این ڈی یو میں دیکھیں، این ڈی یو کا مسئلہ یہ ہے کہ سوشلائزیشن جو وہاں پہ ہوئی ہے اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں نام تو اسپیکر صوبائی اسمبلی نے دی ہیں اور پارلیمانی پارٹی نے دی ہیں، تو اس پہ پارٹی کی ایک جو ہے کلیئر سٹانس بھی آ جائے گا. یعنی این ڈی یو میں شرکت سے مسئلہ نہیں ہے، وہاں جو خوش گپیاں ہیں ان سے مسئلہ ہے. دیکھیں یہ بہتر تو آپ کو جو ہیں جن کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے وہ بہتر بتا پائیں گے. لیکن اس چیز پہ تشویش ہے، ورکروں میں بھی تشویش ہے اور لیڈرشپ میں بھی تشویش ہے. تو اس پہ بڑی کل کے بات ہو رہی ہے ہمارے پارٹی کے اندر بھی. ویسے ایک آخری جنرل سوال ہے شفیع صاحب کہ امریکن سے ملاقات میں مسئلہ نہیں، چونکہ انہوں نے تو گورنمنٹ گرائی ہے نا، گروائی تو انہوں نے نا آپ پی ٹی آئی کے موقف کے مطابق. بالکل ہمارا اس پہ سٹانس وہی ہے کہ رجیم چینج جو ہوئی تھی تو وہ اس میں شامل تھے. انہوں نے یہاں پہ جو پارٹیاں ہیں، جو سربراہ ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے 9 اپریل کی رات ہماری گورنمنٹ گرائی. اس کے بعد پاکستان سنبھل نہیں رہا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فرد واحد کو استثناء دیا گیا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ادارے کو کیسے مضبوط کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں کیسے جمہوریت کا گلا گونٹا جا رہا ہے، کس طرح سیون سپریمیسی جو ہے اس پہ جو ہے یہ کمپرومائز ہو گئے ہیں. جو پارلیمنٹ تھا، وہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ طاقت کی علامت ہوتا ہے. وہ کس طرح اپنی طاقت جو ہے کسی ادارے یا فرد واحد لیٹ کے فرما بردار بچوں کی طرح قوانین پہ قوانین پاس کر رہے ہیں. لیکن آپ دونوں کا یہ خیال ہے، حذیفہ صاحب کا بھی یہ دعویٰ ہے، آپ کا خیال ہے کہ دراڑ کوئی نہیں ہے. وجوہات آپ دونوں کے الگ الگ، دونوں کا خیال ہے کوئی دراڑ نہیں، سب ایک ہے، سائے تلے سب ایک ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا.